أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ ایمان والو، تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے مقدموں میں قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام، عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت۔ پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو اس کو تم قبول کر سکتے ہو، لیکن یہ قبول کر لی جائے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی، اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو۔ Believers, Qisas is decreed for you in the cases of those among you who are killed, such that if the murderer is a free man, then the same free man should be killed in his place, and if he is a slave, then the same slave should be killed in his place, and if the murderer is a woman, then the same woman should be killed in her place. Then for whom there has been some concession from his brother, you can accept it, but if it is accepted, then, after this it should be followed according to the custom, and whatever is the diyat should be paid to him befittingly. This is a kind of concession from your Lord and his favor upon you. Then, after this, for whoever exceeds the limits is a torment afflictive, on the day of judgment. And there is life for you in Qisas, O men of insight, so that you may keep following the limits set by God.